الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی 13ویں جمعۃ المبارک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم آقا کریم کی سیرت کو صحیح صحیح بیان کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کی زندگی کو 100% اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے پچھلے جمعہ پر یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، بلکہ کچھ تمہیدی طور پر اضافہ کر دیتا ہوں کچھ الفاظ کا. کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد تو بہت کچھ ہے نا، اعلان نبوت سے پہلے بھی رب کائنات اس کو ہر قسم کے عیب سے پاک رکھتا ہے، ہر پیغمبر کو. اور امام الانبیاء کے تو پھر کہنے ہی کیا ہے، یہ تو سید المرسلین ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہے. آپ کی حفاظت رب کائنات نے بچپن میں جو بری عادات معاشرے میں ہوتی تھی وہ کس طرح غیبی حفاظت کا بندوبست خالق کائنات نے آپ کا کیا، وہ پچھلے جمعے پہ آپ نے سماعت فرمایا. ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی آدمی نے کہ یا رسول اللہ، کیا جاہلیت کے زمانے میں آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ بت پرستی کی تو بات گزر گئی نا، گانے بجانے آلات لہو و لعب کی تو بات گزر گئی کہ جب زمانہ جاہلیت تھا، آپ کا جوانی کا زمانہ تھا اور عرب میں شراب فخریہ طور پہ پی جاتی اور لوگ اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور جو شراب نہیں پیتا تھا
اسے اچھا نہیں جانا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ شراب میں عقل خراب ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ ہذیان بکتے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا آپ نے کبھی شراب پی؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس زمانے میں بھی شراب کو کفر کی طرح اپنے اوپر سمجھتا تھا، جس طرح کفر ہوتا ہے۔ تو یہاں جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا تو پھر کفر کا کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کفر سے بچا جاتا ہے نا، میں اس زمانے میں بھی شراب سے اسی طرح بچا کرتا تھا۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صرف آپ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے کئی سلیم الفطرت انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی قبولیت سے پہلے اس بری مرض سے محفوظ رکھا تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی غیبی حفاظت کرتا ہے، اس کی فطرت کو اتنا پاک بناتا ہے کہ کوئی گند میرے نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ تو آگے آئے گا نا کہ حضور علیہ السلام جب کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگوں 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، میری زندگی کے اوپر کوئی داغ ہے تو وہ بتا دو۔ اور یہ صحیح بات کہوں تو یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ داغوں سے پاک ذات نبی کی ہوا کرتی ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کے قریب سے بھی بد کرداری کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب تک 40 سال میرے امانت دیانت اور با کردار گزرے ہیں تو آج جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ بھی حق و صداقت کے اوپر مبنی ہوگا۔ جو ہی پیغام دیا سارے مخالف ہو گئے، با کردار انسان کے مخالف ہو گئے، صادق و امین جس کو کہتے تھے اس کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ امت بھی اپنی شادیوں میں جو کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے، وہ فخریہ انداز میں شراب چلتی ہے، اور پھر میرے اور آپ جیسے لوگ تبصرہ کرتے ہیں بادشاہ شرابیں چلی ہیں۔ ان کی اس گندی دولت کے دھن گانتے ہیں ہم۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ مقتدا لوگوں کو چاہے جائے کہ ان کا تذکرہ ایک قابل فن چیز کر اور ان کو قابل عزت سمجھ کر ان کا تذکرہ کیا جائے، ایسے لوگ قابل تذکرہ بھی نہیں رہتے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ تو آپ کی حفاظت وہ بچپن میں تھی۔ حضرت غالباً میں نے لکھا ہے حدیث میں نام حضرت جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مقام مر الزہران پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور پیلو کے درخت، جالی دم سواق نہیں ہونا محمد خان صاحب تبلیغیے کو، اس کو پیلو کے درخت کے اوپر سے پھل چن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا سیاہ چننا، یہ پختہ ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو جنگل کا میوہ ہے، آپ بکریاں تو نہیں چراتے رہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی راتوں کے بدلے میں چرائی تھی، چند کی راتوں کے بدلے میں چرائی تھی۔ اب کچھ علماء جن کو یہ شبہ ہوا کہ نبی قوم کی بکریاں چرائے اور عوض میں کوئی چیز لے، تو انہوں نے تعویل کی اس کے اندر قیرات کے بارے میں کہ قیرات ایک جگہ کا نام ہے، لیکن مکہ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو، حقیقی بات یہ ہے جس کو قراریت کہا جا سکے، جو قیرات کی جمع ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک نبی کے لیے امور دینیہ کے اوپر اور امور تبلیغیہ کے اوپر
نبی کے لیے معاوضہ لینا جائز نہیں ہوتا، یہ شان نبوت کے خلاف ہے، لیکن کسب معاش کا معاوضہ لینا یہ شان نبوت کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر بیچتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام آری تیسے سے بڑھئی کا کام کر کے اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ امور دنیاویہ، دینیا نہیں، دنیاویہ، کسب معاش کے امور کے اوپر معاوضہ لینا، تنخواہ لینا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے تو یہ فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اور آگے آئے گا، آگے چل کے آئے گا، جب آپ 20 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے، 24-25 سال کی عمر کے قریب پہنچے، تو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مال تجارت کو لے کر ملک شام میں گئے، اور آپ اس کو بیچنے کی آپ نے معاوضہ حاصل کیا، وہ آگے آئے گا، پوری سند کے ساتھ ثابت ہے، اور وہی کردار تو آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کا باعث بنا۔ لہذا ہاتھ سے کمانا عیب نہیں ہے۔ سنتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے پرانے زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ جو بڑے لوگ تھے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے وہ میری صفات کے اندر چھینا جھپٹی کرتا ہے۔ فمن نازعنی فیہ، جس نے اس سے مجھ سے جھگڑا کیا میری صفات کے اندر، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ عاجزی کا اظہار کیا کرو، بڑائی کا اظہار نہ کیا کرو۔ لوگ آتے ہیں بھائی یہ ہٹی بناونا ہندوؤں کا کم ہے، ہندوؤں کی ہٹیاں ہونی ہے نا، اب تو دکان ہے، اب پھر اس کے کئی نام آ گئے ہیں۔ ادھر لڑکے کچھ کھیل رہے تھے، ایک زمانے کی بات ہے، وہ بلیٹ کھیل رہے تھے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ یہ سٹک ہے، میں کہا سوٹی ہے، انہوں نے کہا نہیں استاد یہ سٹک ہے، اور یہ گیند پاکٹ میں جا رہی ہے، میں کہا بھائی جیب بچ نہیں پہ، انہوں نے کہا نہیں یہ پاکٹ ہے۔ اس قوم نے کب ترقی کرنی ہے جو اپنی اصطلاحوں کو بھول چکی ہے اور غیروں کی اصطلاحوں کو بولنے کے اوپر فخر کرتی ہے، وہ تنزلی کا شکار ہوتی ہے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ تجارت کو عیب سمجھتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے 9 حصے رزق کو تجارت کے اندر رکھا ہے، ایک حصہ رزق کا تجارت کے علاوہ باقی سارے اسباب کے اندر رکھا ہے۔ یوں تو نہیں کہا تاجر الصدوق الامین مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ خیر بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، اجرت کے اوپر چرائیں، حقیقی بات یہ ہے، اور علماء نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ اور یہاں جب میں آپ کے سامنے جمعے کے دن بیان کرتا ہوں نا، احتیاطاً میں پورا بیان میرے سامنے ہوتا ہے کہ جو میں نے بیان کرنا ہوتا ہے، یہ بڑا وقت گھیرتا ہے۔ ابھی تو الیکشن آ گیا نا، خیر سے یہ اس ہفتے کے دوران میں نے جمعے کا پورا مطالعہ ڈھونڈ کو اس کو موبائل کے اندر سیو کیا کہ کون کون سی جگہ بیان کرنی ہے، اور یہ منگل کے دن میں نے ڈھونڈ رکھا تھا، اور رات کو میں نے سیٹ کیا ہے، صبح اس کو سیٹ کیا ہے کہ کس انداز میں اس کو بیان کرنا ہے۔ درمیان میں 3-4 دن تو ادھر لگ گئے تھے، کاغذات کی تیاری، کاغذات کے حصول، کاغذات کی نامزدگی کے اوپر، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور میں اصل بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں کچی باتیں نہیں ہوتی، پوری جانداری کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ۔ میں درس قرآن کبھی بھی مطالعے کے بغیر نہیں دیا، درس حدیث کبھی بھی مطالعے کے بغیر نہیں دیا، جمعے کا خطاب کبھی بھی مطالعے کے بغیر نہیں کیا۔ نہ ہو تو اس دن چھٹی کر لیتے ہیں، مطالعے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پرانا مطالعہ کو غلطی ہو جائے اور ہماری غلطی کی وجہ سے کئی لوگ پھسل جائیں گے۔ چلو مجھے اس کے اوپر بات یاد آ گئی، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ بارش کا موسم تھا، اور امام ابو حنیفہ کے محلے میں ایک بچہ دوڑ رہا تھا کیچڑ کے اندر، تو امام صاحب نے فرمایا اس کو کہ بیٹا ذرا دھیان نال چکڑے تلک سے ڈے پوس۔ تو امام ابو حنیفہ کے زمانے کا بچہ تھا نا، اس نے کہا میں اگر پھسل کر گرا تو خیر ہے، میری جان کا نقصان ہوگا، آپ پھسل کے گرے تو امت کا نقصان ہو جائے گا۔
تو اس لیے مطالعے کو میں ضروری سمجھتا ہوں. تو آپ نے چند قرار عید کے اوپر بکریاں چرائیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. پھر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال مویشی تو لوگ ان کی اسباب معیشت بھی تھے اور یہ قابل فخر سامان بھی تھا ان کا. حضور کی مجلس میں بکری والے بھی بیٹھے ہیں, اونٹ والے بھی بیٹھے ہیں, اور اونٹ والے اپنے پیشے اور اپنے شوق کے اوپر فخر کا اظہار کر رہے ہیں, بکری والے اپنے پیشے اور شوق کا اظہار کر رہے ہیں. دونوں طرف سے بھئی ہمارا پیشہ افضل ہے, ہمارا شوق افضل ہے. بکری والے کہتے ہیں ہمارا افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں. آپ علیہ السلام جب بولے, آپ نے فرمایا اللہ نے موسیٰ کو نبوت دی, بکریاں بھی چروائیں, داؤد کو نبوت دی, خلافت بھی دی, بکریاں بھی چروائیں, اور میں نے بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد کے اوپر چرائی ہیں. یہ نہیں کہا کہ تمہارا شعبہ افضل ہے, تمہارا شعبہ افضل ہے. میرے نبی نے کس انداز میں ایک کو نتار کے سامنے کر دیا, اور دوسرے مقام پہ کیا کیا فرمایا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی. بحمد اللہ تعالی میں نے آج بھی چرائی ہیں, پورا گھنٹہ چرائی ہیں. آج صبح ناشتے کے بعد ایک عیادت کے لیے گیا چاچا خلاص صاحب کے گھر, پھر گھر والوں کے لیے گوشت لایا, پھر اس کے بعد بکریاں چرائیں. آج بھی چرائیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ جو کام نبیوں کے تھے اللہ تو ہمیں دیتا گیا, لائیو چل رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی اس کے اندر انسلٹ کا خطرہ بھی نہیں ہے. القاسب حبیب اللہ, القاسب. علماء نے لکھا ہے اللہ نے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں, سارے نبیوں سے اللہ نے بکریاں چروائیں, کیوں چروائیں؟ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں, خدا را ذوق پیدا کریں اپنے اندر, شوق پیدا کریں دین کو سمجھنے کا. ذرا باہر تو نکلیں دیوبندیت کے خول سے, بریلویت کے خول سے, ان خولوں سے باہر آ کر ما هو الاسلام, اسلام کیا چیز ہے, ما هو الاسلام, مطالعہ کریں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کیا چیز ہے. اور جب اسلام کو ہم نے پڑھ لیا, رب کائنات کی قسم یہ فتنے فساد ختم ہو جائیں گے. اسلام تو ہے ہی امن کا درس. کیوں بکریاں چرائیں؟ علماء نے لکھا ہے, علماء اس کنوں کے پیچھے چلے. کیوں بھائی, کیا حکمت تھی؟ ہر نبی سے اللہ بکریاں چروا رہے ہیں. بکری ایک ایسا جانور ہے جو کمزور ہے, بزدل جانور ہے, اور اس کے علاوہ شرارتی بھی پرلے درجے کا ہے. یہ کبھی اکٹھی نہیں رہتی. ایک نے جھاڑی ادھر دیکھی وہ ادھر بھاگی, دوسری نے دیکھی ادھر بھاگی, تیسری دیکھی ادھر بھاگی. اور جو بکریوں کا چرواہ ہوتا ہے اس کو پورا چکنا کھڑا ہو رہنا پڑتا ہے, کیونکہ بکریوں کو اپنے نفع اور نقصان کا علم نہیں ہوتا. وہ کبھی ادھر بھاگتی, کبھی ادھر بھاگتی, کبھی کسی کی فصل میں پڑتی ہیں, اور کبھی درندہ ان کو پکڑ لیتا ہے, کبھی بھیڑیا ان کو پکڑ لیتا ہے. اور جو بکریوں کا چرواہ ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو خوراک بھی پوری کرواتا ہے, ان کی چراگاہ کے اوپر غیروں کی فصل اور غیرے کی ملکیت کو بھی محفوظ رکھنے کا بندوبست کرتا ہے, اور اپنی بکریوں کی نگہداشت بھیڑیا اور درندے سے بھی کرتا ہے. یہ چرواہا بالکل الرٹ کھڑا ہوتا ہے. یہ امت اسی کی مثل ہے. امت کے اندر کبھی نفسانی جذبات ہیں, کبھی شیطانی جذبات ہیں. اس امت کا نگہبان اللہ نے ایک نبی کو بنانا ہوتا ہے. یہ کبھی نفس کی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی شیطان کی خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر نتیجتاً جہنم میں جانے جاتے ہیں. اور نبی اتنی کڑھن کر کے امت کو نفس کی خواہشات سے بھی پیچھے ہٹا کر جنت کی طرف لیتا ہے, اور شیطان کے پیچھے چلنے سے بھی اس کو
ہٹا کر جنت کی طرف نبی بلاتا ہے، اور پھر کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جس رستے کے اوپر میں جا رہا ہوں یہ رستہ دنیا میں بھی میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی خطرناک ہو سکتا ہے. جس رستے کے اوپر شیطان مجھے سبز باغ دکھا دے رہا ہے یہ دنیا میں بھی میرے لیے جہنم بن سکتا ہے، آخرت میں بھی جہنم بن سکتا ہے. نبی پوری کڑھن کرتا ہے اپنی امت کو نفسانی جذبات سے کنٹرول کرنے کے لیے، شیطانی جذبات سے روکنے کے لیے. نبی اتنا تڑپتا ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کی ٹریننگ کرواتا ہے بکریوں سے، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی ہوں. امام الانبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے گھلتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، شاید کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان ہی دے دیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. اس طرح نبی کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور رب کائنات کا آخری پیغمبر امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. اور آج امت اپنے آپ کو دیکھ لے کہ پیغمبر کے ساتھ وفا کتنی ہے اور جفا کتنی ہے. خدا کی قسم یہ ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے، یہ سب کچھ بتا دے گا. اہل دانش لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ یوں کرتا ہے نا، یوں فلاں فلاں فلاں، ایک ادھر جا رہی ہوتی ہے اور تین اپنی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ نے اس کے اندر بھی ایک حکمت رکھی ہے کہ یہ تین کی طرف دیکھا کر، ادھر نہ دیکھا کر، یہ تین تجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں. اور جب ہم نے یہ سیکھ لیا ادھر متوجہ ہونا، ہمیں دوسروں کی خامیاں یاد ہی نہیں رہی. چلو ایک بات اس کے اوپر بھی عرض کرتا چلوں. میرے نبی نے فرمایا جو کسی کے عیوب کے اوپر، کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. سودا سستا یا مہنگا ہے؟ ہماری تو تبصرہ نگاری، ہم تو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کی قرید کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تبصرہ نگاری کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. پھر نماز نہیں بچائے گی، پھر نماز نہیں بچائے گی، پھر روزہ نہیں بچائے گا، پھر داڑھی نہیں بچائے گی. یہ حقوق العباد کو سلب کرنے کے گناہ ہیں. کسی بندے کی عزت کو تار تار کر دینا، اور پھر اللہ بھی جب ذلیل کرنے کے اوپر آئے تو وہ پگڑیاں اچھال کے رکھ دیتا ہے. عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ کسی کی ٹوپ میں مت لگنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام اس طرح امت کی فکر میں. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. نبی کو ہمیں اپنی جان کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی نبی کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کی فکر ہوتی ہے. یہ حکمت میں بیان کر رہا تھا، علماء نے لکھی ہے کہ اللہ ہر نبی سے بکریاں اس لیے چروائیں کہ بکریاں مختلف المزاج، اور ایک شریر جانور اور بزدل جانور بھی ہے، کمزور جانور بھی ہے، اس کو ہر قسم کے خطرات سے حفاظت، اس کو سنبھالنے یہ اللہ اپنے نبی کی ٹریننگ کرواتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اس امت کو نبی سے سنبھلوانا ہوتا ہے، اور اللہ ٹریننگ کس کے ذریعے کرواتا ہے؟ سنت سمجھ کے رکھ لیا کرو، ہے تو اعلان نبوت کے سے پہلے کی سنت، لیکن کر لیا کرو. بلکہ حدیث میں آتا ہے جس کے گھر میں ایک یہ بھیڑ اور بکری ایک صنف گنی جاتی ہے، یہ جس کے گھر میں ایک بکری رات گزارتی ہے ایک رحمت نازل ہوتی ہے، دو بکریاں رات گزارتی ہیں دو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تین بکری رات گزارتی ہیں تو ایک تو رکھ لو. کتنی؟ اور گھر جو سبزی کی چھلکے آتے ہیں وہ بھی بہت ہے. تھوڑا سا چوکر، تھوڑا سا آٹا اگر بھوسے کے اندر مل کے، ایک بکری کو مشکل کام ہے، اس کے ساتھ محبت. حضور نے فرمایا اس کو مارنا نہیں ہے. میں اگر ادھر چلا جاؤں نا کہ حضور کے بکری کے بارے میں کتنے فرمان، مارنا نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کی
سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی۔ بہرحال بات رہ جائے گی اگر ادھر میں چلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک معاہدے کے اندر میں موجود تھا، کردار میں حضور کا بتا رہا ہوں، ہاں وہ معاہدہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ پیچھے میں نے تذکرہ کیا پچھلے جمعے کے اوپر، ایک جنگ لگی تھی قریش اور کچھ قبائل کے درمیان۔ حضور فرماتے ہیں میں اس جنگ میں 14-15 سال کی عمر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھا، لڑائی میں نے نہیں کی، دشمن کے جو تیر آتے تھے نا میں اٹھا کے دیتا تھا۔ قریش کو یہ اللہ نے جذبہ بخشا کہ لڑائی سے بچیں، اور اس لڑائی سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام کے چچا ہیں زبیر بن عبد المطلب، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، بھائی لڑائیوں کا کیا فائدہ، لڑائیوں کا کیا فائدہ، ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں جو پچھلے زمانے کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور کچھ اشعار آپ کے چچا زبیر نے پڑھے تھے، ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا اللہ یقیم ببطن مکہ ظالموا امر علیہ تعاہدوا وتواسقوا فالجار والمعتر فیہ سالموا، کہ جو حلف فضول ہے نا، وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، حلف لیا تھا، اس معاہدے کے اوپر ہم بھی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی ظالم باقی نہ رہے گا۔ معاہدہ کیا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی ظالم باقی نہ رہے گا، اور اس پر پختہ عہد کیا، پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والے سب محفوظ اور مامون ہوں گے۔ یہ حلف فضول کے نام سے مشہور ہے، ٹرم اس کی حلف فضول ہے، اصطلاح حلف فضول۔ کیوں؟ 4 ایسے نام ہیں جن کے اندر فضل آتا ہے، ان کے نام کے اوپر یہ مشہور ہے یہ معاہدہ۔ یہ پہلے ہوا تھا، زبیر بن عبد المطلب نے اسی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہمیں ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہیے مکہ کی سرزمین کے اوپر کہ ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوم چاہے دیسی ہو چاہے پردیسی ہو، چاہے دیسی ہو چاہے، اور یہ وعدہ پہلے حلف کے انہوں نے اپنے اشعار کے اندر اس کا تذکرہ کیا، میں ان کا نام لے لیتا ہوں۔ وہ 3 آدمی کون تھے جن کے نام پہ حلف فضول والا معاہدہ آج بھی بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے؟ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضیل بن حارث۔ ان کے ناموں کی وجہ سے اس کو حلف فضول کہتے ہیں۔ ایک معاہدہ، ان 2 فضل تھے ایک فضیل تھا، ان کے ناموں کی وجہ سے وہ معاہدہ حلف فضول بنا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کس کا؟ بولتے نہیں ہیں۔ عہد کرتے ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ دیس کا ہو یا پردیس کا ہو، چاہے دیس کا ہو چاہے۔ زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ جو حلف فضول ہے ہم اس کی تجدید کر لیتے ہیں کہ ہم بھی مکہ کی دھرتی کے اوپر ظالم کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، آئندہ جو مکہ سے باہر آ رہا ہے مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں گے، مکہ والا ہے مظلوم ہے تب اس کی مدد کریں گے، باہر کے اوپر اگر مکہ والے نے ظلم کیا تو ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ معاہدہ کر لیتے ہیں، اور یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غالباً چچا زاد بھائی تھا، حضرت عائشہ چچا زاد بھائی تھا حضرت عائشہ کا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ معاہدہ آیا۔ بنی تیم اور بنی ہاشم وہاں اکٹھے ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ کیا تھا؟ پتہ نہیں تجھے سن دے ہو یہ کیا کریں جی، میرے دماغ میں الیکشن بھی بدنا ہونا بات بھی میں تو تقریر سیرت تے سنے نہ پہ تو تھوڑے کو وہ یاد بھی نہیں رکھے میں نے پہ، یہ بھی بڑی عجیب گل ہے۔ معاہدہ کیا تھا؟ ظلم کو روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوم اپنے وطن کا ہے تب اس کا ساتھ دیں گے، اگر اپنے وطن کا نہیں ہے پردیسی ہے تب بھی کس کا ساتھ دیں گے؟ قریش اور بنی تیم کے لوگ، بنی ہاشم اور بنی تیم کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان بڑا سخی آدمی تھا،
اس نے دونوں قبیلوں کی دعوت کی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، اور وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ جو تین فضل اور فضیل نے جو وعدہ حلف الفضول کے نام پہ ایک معاہدہ کیا تھا، ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم چاہے اچھالی کا ہو یا چلو ہمارے شہر کے نہیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، اس کو ظلم سے، اس کے وجہ میں جہنم میں جاتا ہے، اللہ کے کار سے نہیں ڈرتا، اس کو زبان سے سمجھائے، اس کو گھر سے باہر نہ نکلنا دیا جائے، اس کو برادری سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اس کے اوپر لگام ڈالی جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ظالم دا سر ہی پاڑنا وٹے نہ، میری تقریر کا مطلب غلط نہ گنگنائے، بھئی اس کو بھی بچانا ہے جہنم سے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کر، وہ تیرا بھائی ہے، مظلوم کی مدد کر، وہ بھی تیرا بھائی ہے۔ پوچھا گیا ظالم کی مدد کس طرح؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، ظلم سے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ ہوا نا، اس وقت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بھی موجود تھا۔ اس معاہدے کے، بس میری طرف توجہ، آپ کو سمجھ آ گئی حبیب با؟ خیر ہے خیر ہے، آپ بیٹھ جائیں، امیر سلطان سے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دیکھو نا، اس کے میں شریعت لاگو ہی نہیں ہے۔ آپ عقل مند بنے، آپ دانش مند بنے، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ مظلوم کی مدد کریں، دیسی ہو یا پردیسی، اور ظالم کو روکیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہو رہا تھا، اس وقت اس معاہدے میں موجود تھا، ابھی لڑکپن تھا، ابھی۔ اور کیا کہتے ہیں میرا نبی؟ اعلان نبوت کے بعد کہتے ہیں آج اگر کوئی اس معاہدے کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ دے دے، رب کائنات کی قسم ان اونٹوں کو ٹھکرا دوں گا۔ وہ معاہدہ بہت اعلیٰ ہے، وہ معاہدہ تھوڑا کیا خیال ہے؟ تھوڑا کیا خیال ہے بھائی؟ بات آ گئی، بات آ گئی ہے، کہیں سے آ گئی ہے، میں تو اپنے عنوان کیوں کروں؟ اعلان نبوت سے پہلے تمہارا کیا خیال ہے؟ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا؟ جی ادھر متوجہ ہو کر، میری طرف نہیں، ادھر متوجہ ہو کر بولنا۔ جب یہ کہتے ہو بادشاہ کے کرنا برادری، ظالم کی مدد کرنا اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں؟ بولو ہے۔ اور جس ظالم کی مدد برادری کے اندر کھڑے ہو کر یا شہر کی سطح پر یا ملک کی سطح پر مظلوم کی مدد نہیں کر رہے، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، جو خالق کو ناراض کرتا ہے مخلوق کی رضامندی کی خاطر، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ جب اولاد کو حرام کھلاتا ہے، اولاد کو پالنے کی خاطر اولاد کے اوپر شفقت کرتے ہوئے جب یہی بڑے ہوتے ہیں تو یہ باپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اور یہی برادری جب ان کے ساتھ دیتے ہو نا مظالم کے اوپر، اللہ اسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اس بندے کو رگڑ دو۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم بھی معاہدہ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مظلوم چاہے وطن کا ہو یا غیر وطن کا ہو۔ مجھے الفاظ بھولے نہیں ہیں جب میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے کہتے تھے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے افغانیوں کے بارے میں۔ میرے سامنے تو نقشہ تھا محمد رسول اللہ کی سیرت کا، اور آج بھی بحمد اللہ تعالی میں اپنی برادری میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی برادری میں، میں اپنی ذات کی حد تک ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، راضی ہو یا ناراض ہو۔ اور تمہیں بھی کہہ رہا ہوں
کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیے ظلم کرو گے تو ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. بالکل ممبر پہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ نہیں کھڑے ہوں گے، بتوفیق اللہ نہیں کھڑے ہوں گے. مظلوم میرا مسلک کا ہم مسلک نہ ہو، مخالف مسلک کو ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مسلک تو چھوٹی چیز ہے، مظلوم میرے مذہب کا نہ ہو، کافر ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرے سامنے حضرت عمر کا وہ نمونہ موجود ہے. بشر بظاہر کلمہ پڑھتا ہے اور یہودی حضور سے فیصلہ کروانے کے بعد آئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. کس کے حق میں؟ بشر کے دل میں آیا کہ عمر یہودیوں کا بڑا مخالف ہے، عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، شاید عمر میرے حق میں کر دے. دروازہ کھٹکایا عمر کا اور حضرت عمر باہر نکلے. ہاں بھائی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ بشر کہتا ہے دیکھو یہ ایک یہودی آدمی ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور یہ بات ہے، اس میں میرا اختلاف ہے. یوں تعارف کروایا اس مقدمے کا. یہودی نے کہا حضرت ایک بات سن لیں، آپ کے پیغمبر سے پہلے یہ اسی مقدمے کا فیصلہ ابھی کروا کے آ رہے ہیں، میرے حق میں ہوا. تو میں نے کہا ٹھہرو میں آ رہا ہوں. ابھی اندر گئے، تلوار لٹکی کھڑی تھی، اتاری اور جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس کا سر اڑا دیا. اور عمر کہتا ہے جو میرے نبی کو فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے. قرآن مچ گیا. عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، دیت دینی پڑے گی، قصاص میں عمر کو قتل کرنا پڑے گا. قرآن اترا عمر کے اس فیصلے کے حق میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر کرا دیا کہ عمر نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. پڑھو اسلام، پڑھو اسلام. اور آج تو لائیو کہتا ہوں خدا کی قسم، ہم کسی کے خلاف نہیں، کسی کے خلاف کوئی سیاسی ہمارا مخالف نہیں، نہ ہم کسی سیاسی کے مخالف ہیں، نہ ہم کسی کا نام لینا چاہتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کے اوپر تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن رب ذوالجلال کی قسم، نہ کسی نواب کا ڈر اس دل میں ہے، نہ کسی جاگیردار کا ڈر اس دل میں ہے، نہ کسی تھانے دار کا ڈر اس دل میں ہے، نہ جرنیل کا ڈر اس دل میں ہے. اللہ جب ان مخلوقات کا ڈر اس دل میں آئے تو موت دے دے گا. اور ڈر کا یہ مطلب نہیں ہوتا، دلیری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سر دیوار سے ٹکرا دے. ہم انشاءاللہ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ظلم کے دفعیے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے. دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی، اللہ نے ہمیں کوشش کا مکلف بنایا ہے. اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو رب کائنات یہ ضرور پوچھیں گے کہ تو نے دین حق کا کے نفاذ کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ نظر الدین نافذ کیوں نہیں ہوا تھا. کوشش کا ضرور پوچھا جائے گا. تو معاہدہ کرتے ہیں نا. ایک بات اور آگے چلو حضور کی سیرت. جب حضور کی عمر 24-25 سال کی عمر کو پہنچے، قحط کا زمانہ پڑ گیا مکے میں. قحط ہے. جناب ابو طالب کے گھر میں ہیں آپ. جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجا میری محبت آپ کے ساتھ مثالی ہے، اور واقعی مثالی تھی. اگرچہ ابو طالب، حقیقی بات یہ ہے، امام احمد رضا خان انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. آج تو لوگ پتہ نہیں جھنڈے لے کر وہاں آ گئے ہیں نا. دیکھو ہمیں جناب ابو طالب سے کوئی دشمنی نہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا، اللہ کی مرضی. لیکن ہم نے نام ادب سے لینا ہے، ہمیشہ ادب سے لینا ہے. کیوں؟ میرے نبی کی بڑی خدمت کی تھی جناب ابو طالب نے، بڑی خدمت کی تھی، مثالی خدمت کی تھی. جناب ابو طالب آ گئے، بھتیجے قحط پڑ گیا ہے اور میرے معاشی حالات تیرے سامنے. جب جناب ابو طالب کے گھر میں آئے نا، دادا کی وفات کے بعد، پچھلے 2 جمعے پہلے کا بیان سن لینا، وہاں میں نے جناب ابو طالب کے گھر کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. تو معاشی کمزوریاں، بچے زیادہ ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، دل نہیں کرتا کہ آپ کو اپنے سے جدا کروں، لیکن گزر بھی نہیں ہوتا. بھتیجے آپ 24-25 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. میری ایک رائے ہے، مکہ کے اندر ایک معزز خاتون ہے، مالدار خاتون ہے، شریف خاتون ہے، خدیجہ بڑی مالدار ہے. وہ لوگوں کو بھیجتی ہے ملک شام تجارتی مال دے کر، معاوضے کے اوپر لوگ اس کا تجارتی مال لے جاتے ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں.
واپسی میں آ کر اپنی مزدوری لے لیتے ہیں۔ میرے بھتیجے، اگر تو خدیجہ سے بات کر لے تو خدیجہ تیری بات کو ٹھکرائے گی نہیں، کیونکہ تیری امانت اور دیانت کے چرچے تو آفاق عالم میں ہیں۔ جی میرے اشتہار کے اوپر لکھنا تو بڑا آسان ہے، امانت دار، دیانت دار، لیکن خدا کی قسم یہ میرے لیے کہنا تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مجھے پتا ہے اپنی امانت کا اور اپنی دیانت کا۔ اللہ تو بنا دے، اللہ تو بنا دے، اللہ خیانت کے جذبات سلب کر لے۔ تو آپ کی امانت کے کس نے کہا؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بس میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ جناب ابو طالب نے، جائیں خدیجہ سے بات کریں، سنو میرے نبی کا توکل۔ میں نہیں جاتا، میرے نبی کی خودداری اور یہ توکل ہمیں نہیں نصیب ہو سکتا، یہ نبی کو ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نے اسباب کے اندر کوشش کرنی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ابو بکر صدیق غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان لے آیا۔ میرے نبی نے پوچھا، ابو بکر گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہو، گھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ کے آیا ہو۔ لیکن اور صحابہ جو لے کر آئے سارا نہیں قبول کیا۔ آپ پڑھے یہ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ کاندھلوی کی یہ حیات الصحابہ پڑھے، اور نہیں پڑھ سکتے تو پڑھے، آپ کو ملیں گی یہ چیزیں۔ یہ توکل ہمیں نصیب، لیکن توکل کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں کرنا، بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں کرنا۔ کل مجھے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ آپ وادی سون میں اپنا یہ پیغام لے کر جائیں کہ اسمبلی میں آپ مجھے پہنچا دیں اور آپ کے کام میں کرواؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ ان کو توفیق دے دے ووٹ دینے کی، ووٹ آپ دے دیں، پہنچا اگر اللہ نے دیا تو میں اللہ کی توفیق سے آپ کے کام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، سنو سیاستدانوں سنو، یہ جملہ میں تو کفریہ سمجھتا ہوں۔ طاقت کا سرچشمہ رب کائنات کی ذات ہے، عوام نہیں ہے، عوام نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اور میں توکل کی بات اصل کر رہا تھا، اسباب اختیار ہم نے کرنے، لوگوں کو ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، یہ اسباب ہے، لیکن بھروسہ لوگوں کے اوپر نہیں۔ کس کے اوپر؟ ہاں، اللہ کے اوپر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں جاتا، میں اگر خدیجہ کو امانت دار کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے تلاش کر لے گی۔ سنو، چچا چلے گئے، اب اللہ کی حکمت، خدیجہ کو کسی ذریعے سے پہنچ گئی یہ بات کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان یہ بات ہوئی، اور خدیجہ نے اپنے متعلقین سے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد بھی یہ کام کر لے گا، محمد کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ، آپ میرا سامان لے جائیں۔ خدیجہ کہتی ہیں آپ میرا سامان لے جائیں ملک شام، آپ کی دیانت اور امانت کے چرچے عروج پہ ہیں، میں جن کو سنگل مزدوری دیتی ہوں آپ کو دوہرا معاوضہ دوں گی۔ آپ کو خدیجہ کے دل میں کس نے ڈالا؟ جی خدیجہ کے دل میں کس نے ڈالا؟ یوں بھی ہو جایا کرتا ہے، مباہد ہو نا، کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ دلوں کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو چلیں گے۔ اگر جمعہ میں نے ادھر پڑھایا تھا، یہ ایک چلہ جو ہے نا تبلیغیاں نہ تو میں نہیں لایا نا، لیکن سیاسی چلے میں آ گیا، پھنس گیا۔ بہرحال یا جو بھی جمعہ پڑھایا، اگلا پڑھایا، اس سے اگلا پڑھایا، یہاں سے شروع کریں گے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بیٹھ رہے ہیں، ایک دو باتیں اور کرنی ہوتی ہیں، سارے کام ساتھ